اسلام ہمیں امن، دوستی، محبت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور اسلام کے اندر کسی کو بھی نہ صرف اپنے مسلمان بھائی بہنوں بلکہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں، ان کے اخلاق کو دیکھ لیں، یا ان کے زمانے میں آپ اگر جھانکیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے امن کو پریفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت امن کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شائستگی اور تہذیب کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قانون پر عمل درآمد کرنے کی دعوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ دعوت ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے حقوق و فرائض کو جان لیتے ہیں اور باہمی طور پر پرامن طریقے سے ایک منظم، مستحکم، خوشحال اور انتہائی اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور پھر اس معاشرے میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ خلافت راشدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح جانشین تھی، ایسا پرامن ماحول تخلیق کرنے میں کامیاب ہوئی کہ اسے عالمی تاریخ میں مثالی حیثیت دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں مالوں کو معمون جانیں۔ جتنی اس وقت تعلیمات اسلام کی ضرورت تھی اور رحمت للعالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ آج بھی صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، پوری دنیا انسانیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کی سیرت طیبہ کے نقوش کو اپنانے کی ضرورت ہے، جنہوں نے جنگ کے لیے بھی ایک عدل کا ضابطہ مقرر فرمایا، جنہوں نے صلح کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرمایا، جنہوں نے اپنوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرمایا، جنہوں نے غیروں کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرمایا، جنہوں نے جنگ میں بھی ہمیں امن کا یہ درس دیا کہ دیکھو کسی کے فصل مت اجاڑنا، جنہوں نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہرے برے درختوں کو مت کاٹنا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پر اپنی تلوار نہ اٹھانا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن اور سلامتی کا درس اور آپ کا رحمت للعالمین کا پیغام۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے جو سفیر آئے سہیل بن عمر، وہ عجیب و غریب شرائط بتاتے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے گئے، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایسی شرائط ہیں جو ہمارے حق میں نہیں جا رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج امن کی خاطر قریش جو بھی شرط میرے سامنے رکھے گی میں اس شرط کو قبول کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لی جائے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری مکمل طور پر کر لی جائے، اور اگر صحابہ کی نقش قدم پر چل لیا جائے، اور اگر آل رسول سے محبت ہو اور ان کے علوم کو پڑھ لیا جائے اور ان سے محبت کے ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ گہرائی سے اس کو حاصل کر لیا جائے، تو قرآن پاک کے ایسے ایسے رموز انسانیت پر کھلیں گے کہ یہ پوری دنیا روشن ہو جائے گی، اس پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، یہ پوری دنیا ترقی کر جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں میری عظمت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے؟ آج میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلام کے حکام کے مطابق ایمانداری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، تمام چیزوں میں اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ یہ امن ہمارا باقی رہے گا۔ اس وقت ہمارے تمام مسائل کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں، زبانی طور پہ
سیرت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے گریزاں ہے. اجتماعی طور پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سیرت نبوی کے پیغام کے مطابق اور اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو سدھاریں. اسی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے یہ دین ایک دن غالب آ کے رہے گا اور رحمت للعالمین کا جھنڈا دنیا میں لہراتا ہوا نظر آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان کی چشمے کرم کی عطا ہے، ان کی چشمے